اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 19 ہے تیمم کے بارے میں سوال جواب۔ تیمم کسے کہتے ہیں؟ نجاست حکمیہ سے پاکی حاصل کرنے کی نیت سے ہاتھ اور منہ پر مخصوص طریقے سے پاک مٹی سے مسح کرنے کو تیمم کہتے ہیں۔ فی الوقت آپ آگے پڑھیں گے تو یہ جو تعریف کے اندر نجاست حکمیہ ہے اور مخصوص طریقہ جو ہے اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ یعنی تیمم کی آپ آسانی یہ بھی تعریف کر سکتے ہیں کہ مخصوص طریقے سے پاک مٹی سے مسح کرنے کو تیمم کہتے ہیں۔ پاکی حاصل کرنے کی نیت سے، یہاں سے آپ شروع کر لیں۔ پاکی حاصل کرنے کی نیت سے ہاتھ اور منہ پر مخصوص طریقے سے پاک مٹی سے مسح کرنے کو تیمم کہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس میں دو چیزیں ضروری ہیں، نیت کرنا، یہ تو الگ چیز ہو گئی، پھر آگے دو چیزوں کو مسح کرنا، ہاتھ اور منہ۔ تیمم کے فرائض کتنے ہیں؟ تو وہ وہاں سے نکل آئے، تیمم کے 3 فرائض ہیں۔ اب ان تینوں فرضوں کو آپ تعریف کے اندر بھی بیان کریں گے۔ نیچے دیکھیں، نمبر 1 نیت کرنا۔ نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے کہ میں پاکی حاصل کرنے لگا مٹی سے۔ بعض اوقات بندہ مٹی میں ویسے بھی کھیلتا رہتا ہے، مٹی میں ہاتھ ڈالتا رہتا ہے، تو اس سے تیمم واقع نہیں ہوگا۔ وضو میں نیت ضروری نہیں، غسل میں نیت ضروری نہیں، لیکن تیمم میں نیت ضروری ہے۔ سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا، کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا، ٹھیک ہے، یعنی سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا اور کونیوں سمیت پورے یعنی ناخنوں سے لے کے کوہنیوں تک یہ بھی مسح کرنا۔ یہ 3 فرض ہیں، نیت کرنا، سارے منہ کا مسح کرنا اور پورے بازوؤں کا مسح کرنا۔ اب اس کی سنتیں 10 ہیں۔ بسم اللہ شریف کہنا، ہاتھوں کو زمین پر مارنا، یعنی اس طرح کر کے نا ہاتھوں کو زمین پر مارنا، زمین پر ہاتھ مار کر آگے بڑھانا اور پیچھے لانا۔ یعنی اب یہ دیکھیں بالفرض یہ کتاب ہے، یہ زمین ہے نا، یہ زمین ہے ایسے، تو یہ لگانا پھر اس کو آگے بڑھانا، اس طرح کر کے زمین پر ہاتھ مار کر آگے بڑھانا اور پیچھے لانا۔ یہ دیکھیں آگے بڑھایا اور پھر پیچھے لائے، تاکہ جو مٹی ہے وہ اچھی طرح اس میں لگ جائے۔ اس طرح کر کے زمین میں ہم ہاتھ ہلاتے ہیں اس طرح۔ انگلیاں کھلی ہوئی رکھنا، یعنی انگلیاں بند کر کے زمین پہ نہیں لگانا آتا، یعنی اس طرح کر کے نا کھلی ہوں، تاکہ انگلیوں میں ہر جگہ پہ مٹی پہنچ جائے۔ ہاتھوں کو جھاڑ دینا، یعنی ایک ہاتھ کے گھنٹے کی جڑ کو دوسرے ہاتھ کے گھنٹے کی جڑ پر اس طرح مارنا کہ تالی کی سی آواز نہ بنے۔ اب یہ دیکھیں، یہ اس طرح کھلے رکھیں آپ دونوں ہاتھ، یہ دیکھیں یہ اس طرح کر، اس طرح کر، یہ پہلے منہ پھر ہاتھوں کا مسح کرنا، دونوں کا مسح پے در پے کرنا، یعنی یہ نہیں ایک کا پہلے کر لیا تھا دوسرے کا گھنٹے بعد کر لیا جائے۔ پہلے سیدھ پے در پے کہتے ہیں فوراً ایک کے بعد دوسرا، پہلے سیدھے پھر الٹے ہاتھ کا مسح کرنا۔ مرد کے لیے داڑھی کا خلال کرنا، یعنی داڑھی ہو تو اس کا خلال کرنا، ایسے ایسے یہ انگلیوں کا خلال کرنا جبکہ غبار وغیرہ گیا ہو، یہ اس طرح کر کے وضو میں بھی آپ کو بتایا تھا۔ اگر غبار نہ پہنچا ہو، مثلا پتھر وغیرہ کسی ایسی چیز پر ہاتھ مارا جس پر غبار نہ ہو، تو خلال فرض ہے، تو پھر خلال کرنا فرض ہے، کیونکہ جب مٹی تھی تو مٹی تو پہنچ گئی، تو اب خلال جانا فرض ہے تاکہ مسح کا حصہ پورا ہو جائے نا۔ اب کسی پتھر وغیرہ بھی، یہ چونا وغیرہ بھی، یہ بھی زمین کی قسموں میں ہے، ان پر بھی ہاتھ رکھ کے ہاتھ مار کے تیمم ہو سکتا ہے، تو پھر اس کا خلال جو ہے نا اس طرح کر کے انگلیوں کا، جس طرح میں نے وہ پہلے کر کے دکھایا ہے، وہ ضروری ہے۔ دوبارہ زمین پر ہاتھ مارنا ضروری نہیں، ایک باری کرنا ہے، دوبارہ
بار بار مٹی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تیمم کا طریقہ سن لیں۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ تیمم کی نیت کیجیے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے بھی کہہ لیں تو بہتر ہے۔ یعنی اگر دل کے اندر موجود ہے نا میں تیمم کرنے لگا ہوں، تو اب تو زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، بس وہ دل کے اندر والی نیت کافی ہے، زبان سے کوئی کر لے تو ٹھیک ہے۔ مثلا بے وضوئی یعنی بے وضو ہونا، بے وضوئی یا بے غسلی یا دونوں سے پاکی حاصل کرنے اور نماز جائز ہونے کی نیت سے تیمم کرنا، یہ نیت ہو گئی۔ بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کشادہ یعنی کھول کے کشادہ کر کے کسی ایسی پاک چیز پر جو زمین کی مثلا پتھر، چونا، اینٹ، دیوار، مٹی وغیرہ سے ہو، مار کر آگے بڑھائے اور پیچھے لائے، جس طرح میں نے پہلے بتایا۔ اور اگر زیادہ گرد لگ جائے تو جھاڑ دیجیے، وہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا اس طرح کر کے جھاڑنا ہے۔ اور اس سے سارے منہ کا اس طرح مسح کیجیے کہ کوئی حصہ رہ نہ جائے۔ اگر بال برابر بھی کوئی جگہ رہ گئی تو تیمم نہ ہوگا۔ پھر دوسری بار اسی طرح ہاتھ زمین پر مار کر دونوں ہاتھوں کا ناخنوں سے لے کر کونیوں سمیت مسح کیجیے۔ اسلامی بہنیں کنگن، چوڑیاں، جتنے زیور ہاتھ میں پہنے ہوں سب کو ہٹا کر یا اتار کر جلد کے ہر حصے پر ہاتھ پہنچائیں۔ اگر ذرہ برابر بھی کوئی جگہ رہ گئی تو تیمم نہ ہوا۔ تیمم کے مسح کا بہتر طریقہ یہ کہ الٹے ہاتھ کے انگوٹھے کے علاوہ 4 انگلیوں کا پیٹھ سیدھے ہاتھ کی پشت پر رکھیں اور انگلیوں کے سروں سے کونیوں تک لے جائیں۔ پھر وہاں سے الٹے ہی ہاتھ کی ہتھیلی سے سیدھے ہاتھ کے پیٹ کو مس کرتے ہوئے گٹے تک لائے اور الٹے گونٹھے کے پیٹ سے سیدھے گونٹھے کی پشت کا مسح کیجیے۔ اس طرح سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کا مسح کیجیے۔ اگر ایک دم پوری ہتھیلی اور انگلیوں سے مسح کر لیا تب بھی تیمم ہو گیا۔ کونیوں سے انگلیوں کی طرف لائے اور انگلیوں سے کونیوں کی طرف لے گئے مگر سنت کے خلاف ہوا۔ تیمم میں سر اور پاؤں کا مسح نہیں ہے۔ یہ جو آسان طریقہ بتایا ذرا دیکھیے گا۔ اصل مقصد کیا ہے؟ سارا منہ نیت کر لی، اب اس کو مٹی کے اندر مارا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں اچھی طرح جو ہے نا وہ منہ سے کر لیا سارے کو، یعنی کوئی حصہ جہاں ہے رہ نہ جائے، آنکھوں کے اوپر والا حصہ، یہ کوئی حصہ رہ نہ جائے، سارے حصے پر ہاتھ لگنا چاہیے۔ اگر داڑھی ہو تو یوں حلال کر لیا جائے۔ یہ ایک پورا ہو گیا، نیت تو ہم نے کر لی۔ پھر دوسرا وہ جو بتا رہے تھے، یہ سیدھا ہاتھ ہے نا، یہ آپ کو یہ کیمرے کے اندر الٹا نظر آئے گا، یہ میرا سیدھا ہاتھ ہے، رائٹ ہے، یہ لیفٹ ہے، یہ کھبا ہاتھ ہے، بایاں۔ تو اب ہم نے دونوں ہاتھوں کو کر لیا، تو اس کی پشت پہ انہوں نے جو رکھا تھا انگوٹھا چھوڑ دیا نا، یہ انگوٹھا دیکھیں، یہ دیکھیں انگوٹھا آنا بھی نہیں ہے، ایک انگوٹھا ادھر ہے، ایک انگوٹھا ادھر ہے، یہ اوپر رکھا اس طرح کر کے، اس کو اس طرح کھینچتے چلے گئے، یہ کھینچتے چلے گئے۔ اب نیچے سے دیکھیں اس طرح کر کے آئے اور اب یہ دیکھیں یہ انگوٹھا بھی ہو جائے گا، یعنی یہ اگر اسی طرح یہ کر لیا جائے اور یہ پورا کر لیا جائے، لیکن ان دونوں میں یہ حلال وغیرہ کرنا ہے کہ کوئی حصہ رہ نہ جائے، ہمارا بازوں سے ہاتھ پھرنے سے کوئی حصہ رہ نہ جائے، دوبارہ سے اب لینے کی ضرورت نہیں ہے مٹی لینے سے۔ اب اتنا کرنے سے بندے کا وضو بھی ہو گیا، بندے کا غسل بھی ہو گیا۔ اتنا کرنے سے بندے کا وضو بھی ہو گیا، بندے کا غسل بھی ہو گیا۔ اب یہ نہیں ہے کہ غسل کے لیے لگ گئے، اگر کسی پر غسل فرض ہے وہ اتنا کرے گا تو غسل بھی ہو جائے گا، وضو بھی ہو جائے گا، غسل بھی اتر جائے گا اس کا۔ جہاں اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں نہ پانی ملتا ہے نہ ہی تیمم کے لیے پاک مٹی، تو نماز کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں نہ پانی ملتا ہے نہ ہی تیمم کے لیے پاک مٹی، تو آدمی کو چاہیے کہ وقت نماز میں نماز جیسی صورت بنائے، یعنی تمام حرکات نماز بلا نیت نماز بجا لائے۔ نماز جیسا نا انداز بنا کے رکھے گا لیکن نماز کی نیت نہیں کرے گا، مگر پاک پانی یا مٹی پر قادر ہونے پر وضو یا تیمم کر کے نماز پڑھنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ اب بغیر وضو نماز پڑھ دے، اب تیمم نہیں ہے تو نماز پڑھ دے، نہیں، اس کے لیے کیا کریں گے؟ نماز کی نیت نہیں کریں گے۔ اسی طرح کوئی ایسی صورتحال بن جاتی ہے
کہ نہ بندہ وضو کر سکتا ہے، نہ کپڑے تبدیل کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی اور ترتیب بنا سکتا، اب کیا کرے بندہ؟ تو اب وہ نماز جیسی صورت صرف بنائے گا، جس طرح رکوع کرتے ہیں، جس طرح اپنا دوسرا قیام میں جاتے ہیں تو وہ کرے، اور لیکن نماز کی نیت نہیں کرے گا، کچھ پڑھے گا بھی نہیں۔ اگلا سوال، تیمم کرتے ہوئے کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ اسلامی بہن نے اگر ناک میں پھول وغیرہ پہنے ہوں تو نکال لیجیے۔ پھول سے مراد کانٹے وغیرہ، ورنہ پھول کی جگہ وہ جڑا ٹاپس ہوتا ہے پھول ہے کی انہوں کہتے ہیں نتھلی وغیرہ کہہ لو یا جو بھی اور تسی کہہ لو، اسلام بہن نے اگر ناک میں پھول وغیرہ پہنے ہوں تو نکال لے، ورنہ پھول کی جگہ مسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، اس کو نہ نکالنا پڑے گا۔ وہ کوکا کہتے ہیں ساڑی پنجابی وچ۔ ہونٹوں کا وہ حصہ جو عادتاً منہ بند ہونے کی حالت میں دکھائی دیتا ہے اس پر مسا ہونا ضروری ہے۔ یہ چیزیں ہم نے نماز کے احکام میں پڑھی تھی، جو یعنی وضو کی شرائط والی چیزیں۔ اگر منہ پر ہاتھ پھیرتے وقت کسی نے ہونٹوں کو زور سے دبا لیا کہ کچھ حصہ مسا ہونے سے رہ گیا تو تیمم نہیں ہوگا۔ زور سے آنکھیں بند کر لے جب بھی تیمم نہ ہوگا۔ اب زور سے آنکھیں بند کریں گے نا، یہ ساری چیزیں بند ہو جائیں گی، حالانکہ یہ چیزیں اور یہ چیزیں ان پر تو وضو میں بھی یہ ضروری ہے اور مسح میں بھی یہ چیزیں ضروری ہیں۔ زور سے آنکھیں بند کر لیں جب بھی تیمم نہ ہوا۔ انگوٹھی اور گھڑی وغیرہ پہنے ہوں تو اتار کر یا ہٹا کر اس کے نیچے ہاتھ پھیرنا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ وضو میں بھی یہی ہے نا جی، کہ جہاں سے وہ پانی نہ پہنچے، تو پانی تو ویسے عام طور پہ جلدی پہنچ جاتا ہے بشک وہ ڈھیل، لیکن مٹی وہاں پہ نہیں پہنچے گی، تو اس کے لیے اس کو اتارنا ضروری ہے۔ وضو میں کیا تھا؟ وضو میں یہ تھا کہ تنگ جو انگوٹھی ہوتی ہے اس کو اتارنا ضروری ہے، اور تیمم میں کیا ہے؟ ہر انگوٹھی کو اتارنا ضروری ہے۔ اور گھڑی کو بھی اتار دیں گے۔ یوں ہی اسلامی بہن نے چوڑیاں وغیرہ پہنی ہو تو ہٹا کر ان کے نیچے مسا کرے۔ تیمم کی احتیاطیں وضو سے بڑھ کر ہیں، وضو سے بڑھ کر ہیں۔ اگلا سوال، کیا وضو اور غسل دونوں کے تیمم کا ایک ہی طریقہ ہے؟ جی ہاں، وہ پہلے میں بتا چکا، ایک ہی طریقہ ہے۔ اگر کسی پر غسل فرض ہے اس کا بھی یہی طریقہ ہے، اگر کسی کا وضو ٹوٹ گیا وضو کرنا تو اب بھی یہی طریقہ ہے۔ تیمم کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پانی پر قادر ہونے سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، اصل تو یہی وجہ تھی کہ پانی نہیں ہے، اب تیمم کر لیں۔ جب بندہ پانی پر قادر ہو گیا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پانی موجود ہے لیکن پانی استعمال ہی نہیں کر سکتا بیماری کی وجہ سے، یا کسی کافر کا پیرا لگا ہوا ہے، یا کسی اور ایسے بندے کا پیرا لگا ہوا جو پانی دیتا ہی نہیں ہے، تو جیسے ہی پانی پر آپ کو قدرت حاصل ہو گئی، یا پانی مل گیا، کہیں سے چشمہ پھوٹ آیا، یا اطلاع مل گئی کہ وہاں پانی موجود ہے، یا کہیں خریدنا پڑے تو وہ خرید کر بھی وضو کیا جائے گا۔ اگر جیسا کہ آپ کو یاد ہو جب ہم ٹور پہ گئے تھے تو جب واگا بارڈر سے واپس آ رہے تھے تو وہاں پہ میں نے بولا تھا وہ کہ پانی نہیں جی مل رہا، تو وہ جہاں سے چپس وغیرہ آپ لوگوں نے کھائی تھی، جہاں ہم نے اثر کی جماعت میں نے کروائی تھی، تو وہاں میں نے بولا تھا کہ آپ لوگوں کو اگر خریدنا پڑے تو پانی خرید کر بھی آپ وضو کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگر خریدنے کا موقع ہو تو یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، نماز زیادہ ضروری ہے۔ کیا ہونا تھا؟ نیسلے کی 2-3 بوتلیں لگ جانی تھی، احتیاط سے کریں تو ایک سے بھی ہو سکتا ہے، اگر ایک سے نہ ہو تو 2 بوتلیں، وہاں 100 روپے کی تقریباً ایک بوتل ملتی ہوگی، 70-80 روپے کی تو یہاں معمول سے ملتی ہے، تو وہ 100 روپے کی 2 بوتلیں لے کے 200 کا وضو بنائیں گے۔ یہ نہیں کریں گے کہ اب تو مل پانی مل رہا ہے تو ہم پانی نہیں لیں گے تیمم کریں گے، ایسے نہیں چلے گا، مل پانی بھی لیا جا سکتا ہے۔ جی اگلا باب ہے، سبق نمبر 20 ہے نماز کے بارے میں سوال و جواب۔ نماز کیا ہے؟ ہر دن رات میں 5 مرتبہ اللہ پاک کی عبادت کا وہ خاص انداز جس کا حکم قرآن پاک میں دیا گیا ہے، اس کا مکمل طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، نماز کہلاتا ہے۔ یہ طریقہ مسلمانوں کو اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث میں سکھایا، اللہ نے قرآن میں سکھایا اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں سکھایا۔ نماز کا قرآن پاک میں کیا حکم ہے؟ جی قرآن میں اب حکم یہ ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ جماعت کی بات بھی آ گئی کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب حدیث پاک میں قرآن کریم میں نماز پنجگانہ کا 5 نمازوں کا ذکر کہاں پہ ہے؟ واقیم الصلاۃ طرفی النہار
وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِکریٰ لِلذَّاکِرِینَ۔ اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ اس آیت مقدسہ میں دن کے دونوں کناروں سے صبح اور شام مراد ہے۔ زوال سے قبل کا وقت صبح میں اور بعد کا شام میں داخل ہے۔ صبح کی نماز فجر اور شام کی نماز ظہر اور عصر ہے۔ رات کے حصوں کی نمازیں مغرب اور عشاء ہے۔ نیکیوں سے مراد یا یہی پنجگانہ نمازیں ہیں جو آیت میں ذکر ہوئیں، یا اس سے مراد مطلقاً ہر طرح کے نیک کام ہیں، یا اس سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا مراد ہے۔ ان جو فرمایا نا نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں، ان کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ جو اوپر والا حصہ ہے وہ اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، اس حصے سے مراد لیا جاتا ہے کہ قرآن میں 5 نمازوں کا ذکر موجود ہے۔ نماز کے مختلف 25 فضائل کچھ آپ نے سنے ہوں گے، یہاں صرف انہوں نے ذکر کیے ہیں جو حدیث سے اور دیگر چیزوں سے ماخوذ ہوئے نکلے، وہ انہوں نے بیان کر دیے ہیں۔ اللہ پاک کی خوشنودی کا سبب ہے نماز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، انبیاء کرام کی سنت نماز ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے، نماز قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے، نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے، نماز نور ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے، نماز سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ پاک بروز محشر نمازی سے راضی ہوگا، نماز دین کا ستون ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز سے بدن کو راحت ملتی ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، نماز شیطان کو ناپسند ہے، نماز قبر کے اندھیرے میں تنہائی کا ساتھی ہے، نماز نیکیوں کے پلڑے کو وزنی بنا دیتی ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز کا وقت پر ادا کرنا تمام اعمال سے افضل ہے، نماز کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ پاک کا، نمازی کے لیے سب سے بڑا جو نعمت ہے وہ یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ پاک کا دیدار ہوگا۔ اسی طرح اس کے طبی فوائد بھی ہیں جسے ہم ڈاکٹری کہتے ہیں، جسمانی صحت کے اعتبار سے بھی۔ جی ہاں، نماز پڑھنے سے کئی طرح کے جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ نماز دل، معدے اور آنتوں وغیرہ کے مرض سے شفا دیتی ہے، نماز درد اور غم کا احساس بھلا دیتی یا کم کر دیتی ہے، نماز بہترین ورزش ہے، اس کے قیام، رکوع اور سجدے وغیرہ کرنے سے بدن کے اکثر جوڑ حرکت کرتے ہیں، نزلہ زکام کے مریض کے لیے لمبے سجدے نہایت مفید فائدہ مند ہے، سجدے سے بند ناک کھلتی ہے، انتوں میں جمع ہونے والے غیر ضروری مواد کو حرکت دے کر نکالنے میں سجدہ کافی مددگار ثابت ہوتا ہے، نماز سے ذہن صاف ہوتا ہے، غصے کی آگ بجھ جاتی ہے، دل کی قوت بڑھ جاتی ہے۔ یہ فائدے اسی صورت میں حاصل ہو سکتے ہیں جب نماز اطمینان سے درست طریقے پر ادا کی جائے۔ اب آپ کبھی تقریر کریں، آپ کو تقریر کا موقع دیا جائے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ یہ جو فوائد بتائے ہیں تو آپ اپنی تقریر کے اندر ان کو بیان کر سکتے ہیں۔ 3-4 منٹ کی بعد کا تقریر ہوتی ہے، کوئی مقابلہ ہو جاتا ہے تو اس میں یہ بڑے پیارے انہوں نے لکھ دیے، پیچھے والے انہوں نے ویسے لکھے ہیں، یہ جو ہے وہ روحانی اور جسمانی اعتبار سے۔ 5 نمازوں میں سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ سب سے افضل نماز عصر ہے، پھر نماز فجر ہے، پھر عشاء ہے، پھر مغرب ہے، پھر ظہر ہے، اور 5 نمازوں کی جماعتوں میں افضل جماعت نماز جمعہ کی جماعت ہے، پھر فجر کی، پھر عشاء کی۔ جمعہ کی جماعت اس لیے افضل ہے کہ اس میں کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو اسے دیگر نمازوں سے ممتاز کرتی ہیں، ممتاز کرنا، الگ کرنا، جدا کرنا۔ جبکہ فجر اور عشاء کی جماعت اس لیے فضیلت رکھتی ہے کہ اس میں مشقت یعنی محنت زیادہ ہے۔ نماز کس پر فرض ہے؟ نیز نماز کی فرضیت کا انکار کرنا کیسا ہے، یہ ہم شاید پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس کے فرض ہونے کا انکار کرنا کفر ہے۔ جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دے وہ فاسق، سخت گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنا ناجائز و حرام ہے، جو قصداً ایک وقت کی نماز بھی چھوڑ دے وہ گناہگار ہے، فاسق ہے، ایک وقت کی نماز بھی۔ اس لیے میرا بیٹا نماز کو ہرگز نہ چھوڑا کرے، نماز میں آپ سستی کرتے ہیں
اور نماز کی سستی سے بچ جائیں۔ نماز چھوڑنے والے کے لیے حدیث پاک میں کیا فرمایا گیا؟ نماز چھوڑنے والے کے لیے حدیث پاک میں بہت وعیدات آئی ہیں۔ وعید کہتے ہیں سختی کو، سزا کو، وعیدات اس کی جمع ہے۔ ایک حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا ایک نماز چھوڑنے پر۔ تو اللہ کے بندوں نماز نہیں چھوڑنی، یہ ساری زندگی کے لیے پختہ کر لیں کہ نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ نماز کسے اور کب معاف ہے؟ کلمہ اسلام کے بعد اسلام کا سب سے بڑا رکن نماز ہے۔ یہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض عین ہے، یعنی جس کا ادا کرنا ہر عاقل کا مطلب ہے وہ مجنون نہ ہو، پاگل نہ ہو۔ جو بالکل ہی مجنون ہوتا ہے، پاگل ہوتا ہے، جس کو عقل ہی نہیں ہے، جس کو شعور ہی نہیں ہے، جسے ہم پاگل کہتے ہیں، ہم چھوٹا موٹا پاگل نہیں، ٹھیک ٹھاک پاگل، وہ کیونکہ اب اس کی عقل سلامت نہیں ہے اس لیے اس پر نماز فرض نہیں ہے، تو اس لیے کہہ دیا عقل۔ اور بالغ سے مراد ہے کہ نابالغ نہ ہو، بالغ کے اوپر نماز فرض ہے، لیکن بلوغت سے پہلے اگر نماز کی وہ تیاری کرتا رہے تو بڑی اچھی بات ہے، اور اس کا حکم دینا چاہیے۔ نماز صرف 3 لوگوں کو معاف ہے، نابالغ کو، حیض و نفاس والی عورت کو۔ یہ عورتوں کے ایام ہوتے ہیں کہ جن میں وہ نماز نہیں پڑھتی، تو چند دن ان کے ہر ماہ میں آتے ہیں جن کی وجہ سے وہ نپاکی کے ایام ان کو کہتے ہیں، مینسز بھی کہتے ہیں، حیض و نفاس بھی کہتے ہیں، جن میں عورتیں ناپاک ہوتی ہیں، وہ کوئی عبادت اپنا نہیں کر سکتی، قرآن نہیں پڑھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ ان کو ویسے معاف ہے، روزہ بھی نہیں رکھ سکتی۔ ایسا پاگل یا بے ہوش جس کا پاگل پن یا بے ہوشی 6 نمازوں تک جاری رہے۔ اب اوپر جو پاگل کی بات ہوئی نا جو میں نے بیان کیا، تو ایسا ہونا چاہیے جو بالکل بے ہوش ہو، اس کو معاف ہے۔ کیسا بیماری میں بھی نماز معاف نہیں ہے؟ بیماری اگرچہ کتنی ہی شدید ہو نماز معاف نہیں ہے۔ اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھے، اگر رکوع اور سجدہ نہ کر سکو تو سر کے اشارے سے رکوع اور سجدہ کرے، یعنی یہ دیکھیں یہ قیام ہے، یہ رکوع ہے، یہ سجدہ ہے، یعنی یہ سر کو تھوڑا لانا ہے، آنکھوں کے اشارے سے نہیں، سر کے اشارے سے۔ اگر بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھے۔ اشارے سے مراد کیا ہے؟ یہی اشارے کا اشارہ۔ اگر لیٹ کر سر کے اشارے سے نہ کر سکتا ہو تو اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہوگی، البتہ وہ فی الحال نماز نہ پڑھے، جب تندرست ہو جائے تو ان نمازوں کی قضا پڑھے۔ ہاں اگر 6 نمازوں کا وقت اسی حالت میں گزر جائے تو ان کی قضا اس کو معاف ہو جائے گی، کہ بندہ اتنا ہی بیمار ہے کہ اب بندہ سر کا اشارہ بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، آنکھوں کے یا ہاتھوں کے اشارے سے نہیں، سر کے اشارے کی بات ہو رہی۔ کیا جنگ کی حالت میں نماز معاف نہیں ہے؟ جی ہاں، عین جنگ میں بھی مجاہد نماز پڑھے گا۔ اگر گھوڑے پر سوار ہو اور اترنے کی مہلت نہ ہو تو ممکن ہونے کی صورت میں گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے سر کے اشارے سے نماز پڑھے گا۔ اسی طرح گھمسان کہتے ہیں دو آپس کے اندر آمنے سامنے ہو کے لڑتے پے قریب ہو کے، اس طرح تلوارہ نال عام طور سے لڑتے ہیں یا مکیا نال لڑتے ہیں۔ اس طرح کی گھمسان کی لڑائی میں بھی ممکن ہونے کی صورت میں اشارے سے رکوع اور سجدہ کر کے نماز ادا کرے۔ ہاں البتہ اگر اشارے سے بھی ادا کرنے کا موقع نہ ملے تو قضا کرے گا، معاف پھر بھی نہیں ہے۔ ادا اور قضا اور اعادہ کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کا بندوں کو حکم دیا اور اس کو ادا کرنے کے لیے شریعت کی طرف سے ایک وقت بھی مقرر ہے، اس وقت میں اس کام کے کرنے کو ادا کہتے ہیں۔ جو اسلام نے وقت دیا ہے نماز کا، اس وقت کے اندر ادا کرنا یہ ادا ہے۔ وقت ہونے کے بعد اگر وہ بندہ کام کرے تو اس کو کہتے ہیں قضا۔ اور اگر اس حکم پر عمل میں کوئی خرابی ہو گئی، اس خرابی کو دور کرنے کے لیے وہ عمل دوبارہ کرنا اعادہ کہلاتا ہے۔ یعنی نماز بندہ پڑھ رہا ہے، نماز بعد میں اس کو پتہ چلا مجھ سے تو کوئی واجب چھوٹ گیا، کوئی فرض چھوٹ گیا ہے، چلے جاؤ بعد میں آنا، کوئی فرض چھوٹ گیا، کوئی واجب چھوٹ گیا ہے، تو اب بندہ کیا کرے گا؟ اب اس کا حل یہی ہے کہ وہ اعادہ کرے گا، اس کو اعادہ کہتے ہیں، دوبارہ اس چیز کو ادا کرنا، اس کمی کو دور کرنا۔ نماز قضا کرنا کیسا ہے؟ جو ایک وقت کی نماز بھی قصدن ارادتاً جان بوجھ کر بلا عذر شرعی دیدہ دنستہ دیکھتے ہوئے جانتے ہوئے قضا کرے، فاسق ہے اور مرتکب کبیرہ اور مستحق جہنم ہے۔ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اگر اس میں دنیا کے پہاڑ ڈالے جائیں تو وہ بھی اس کی گرمی سے پگھل جائیں۔
اور یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نماز میں سستی کرتے اور وقت کے بعد قضا کر کے پڑھتے ہیں، مگر یہ کہ وہ اپنی خطا پر نادم ہوں اور بارگاہ خداوندی میں توبہ کریں تو اللہ معاف کر دے گا۔ صحیح والے سوتے میں یا بھولے سے قضا ہو جائے تو سوتے میں یا بھولے سے قضا نماز قضا ہو گئی تو اس کی قضا پڑھنا فرض ہے، البتہ قضا کا گناہ اس پر نہیں، مگر بیدار ہونے اور یاد آنے پر اگر مکروہ وقت نہ ہو تو اسی وقت پڑھ لے، تاخیر مکروہ ہے، تاخیر نہ کرے۔ بندہ سو گیا، ایسا نہیں ہے کہ ساری رات جو ہے نا وہ بیٹھا رہا ٹی وی کے سامنے موبائل استعمال کرتا رہا، ویسے ہی بندے کو کبھی جاگ نہیں آئی، اس نے ہر اپنا معاملہ ٹھیک کیا ہوا تھا، جاگ ہی نہیں، اب وہ لیٹ ہو گیا، تو اب وہ نماز تو قضا ہوگی، تو اب وہ فوراً ہی پڑھ لے، اس کو دیر نہ کرے، فوراً ہی پڑھ لے، وہ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو فوراً ہی پڑھ لے، اس کو قضا کرنے کا گناہ نہیں ملے گا، ہوگی قضا اس کی۔ رات کے آخری حصے میں سونا کیسا ہے؟ نماز کا وقت داخل ہو جانے کے بعد سو گیا، پھر وقت نکل گیا، نماز قضا ہو گئی تو قطعاً گناہگار ہوا، یعنی یقینی گناہگار ہوا، جبکہ جاگنے پر صحیح اعتماد یا جگانے والا موجود نہ ہو، بلکہ فجر میں وقت داخل ہونے سے پہلے بھی سونے کی اجازت نہیں ہو سکتی، جبکہ رات کا اکثر حصہ جاگنے پر گزرا اور ظن غالب ہے کہ اب سو گیا تو وقت میں آنکھ نہ کھلے گی، اس صورت میں یہ سونا منع ہے، رات کے آخری حصے میں سونا، کیونکہ اس کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ لیکن ایک بندے کو پتہ ہے کہ میری نماز قضا نہیں ہوگی، وہ جب سونا چاہے جس وقت سونا چاہے سو سکتا ہے، پھر منع نہیں ہے، صرف نماز کی وجہ سے آپ دیکھیں نماز کی وجہ سے سونا منع ہو گیا، تو جو نماز کی وجہ سے کھیلتے رہتے ہیں اور کھیل کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، دیگر کاموں کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ قضا نماز کب پڑھی جائے؟ قضا کے لیے کوئی وقت معین نہیں، عمر میں جب پڑھیں گے بری ذمہ ہو جائیں گے، مگر طلوع اور غروب اور زوال کے وقت نماز نہیں پڑھ سکتے، ان وقتوں میں نماز جائز نہیں ہے۔ طلوع یعنی جس کو سورج نکل رہا ہوتا ہے، غروب جب وہ ڈوب رہا ہوتا ہے، اور زوال کا وقت جب وہ عین سر پہ ہوتا ہے، دہوائے کبریٰ بھی اسے بولتے ہیں، ان تینوں وقتوں میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ آپ کے سبق مکمل ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔